ناظرین، لائٹ نیوز کے اسٹوڈیو سے میں ہوں حافظ محمد اذکار۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، آج پاکستان حکومت کی طرف سے بزدلانہ کارروائی کرتے ہوئے پاکستان تحریک لبیک کے امیر علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا، جس کے فوراً بعد پاکستان تحریک لبیک کے لاکھوں کارکنان، جن میں بچے، بوڑھے اور نوجوان شامل ہیں، وہ سڑکوں پر نکل آئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا حکومت پاکستان کو پاکستان تحریک لبیک کے ساتھ 20 اپریل تک کیے گئے معاہدے سے پہلے یہ قدم اٹھانا چاہیے تھا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بہاول نگر سے سینئر صحافی سہیل کلیا صاحب۔ ان سے اس بارے میں جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک لبیک کے کارکنان کے اس وقت کیا جذبات ہیں اور وہ پاکستان حکومت سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو لائٹ نیوز کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے لائن پہ لیا، اور آج کا یہ جو واقعہ ہوا ہے، یہ جو افسوسناک ہے، یہ جو حرکت کی گئی ہے گورنمنٹ کی جانب سے علامہ سعد رضوی صاحب کو گرفتار کرنے کی، تو یہاں پہ یہ جو بات ضروری ہے کہ آج بہاول نگر، منشن آباد، میکلوڈ گنج، منڈی صادق گنج کے جتنے بھی کارکنان تھے تحریک لبیک یا رسول اللہ کے، وہ لوگ انتہائی مشکل ہے، غصے میں ہیں۔ تو جس طرح کا وہ غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے، ان کا بنتا بھی ہے، کیونکہ گورنمنٹ نے علامہ خادم حسین رضوی صاحب سے جو تحریری ایگریمنٹ کیا تھا، اس کی کل ڈیٹ آ رہی ہے، تو سفیر کو نکالنا تھا، تو اس سے چند گھنٹے قبل جس طرح سے انہوں نے یہ جو حرکت کی علامہ سعد حسین رضوی صاحب کو گرفتار کرنے کی، تو اس سے جتنے بھی ہمارے بڑے شہر ہیں، بہاول نگر اور ان کے جو منشن آباد، دیگر جو ہماری تحصیلیں ہیں، یہاں پر یہ احتجاج کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ جس طرح لاہور، اسلام آباد میں بھی سلسلہ جاری ہے، تو اس پلیٹ فارم سے یہی بہاول نگر کے یہ جو کارکنان ہیں تحریک لبیک کے، تو جو ذمہ داران ہیں، ان کے ساتھ جو ہماری گفتگو ہوئی، تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ یہ جو انہوں نے علامہ سعد حسین رضوی صاحب کو گرفتار کیا ہے، تو اس حوالے سے ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے، یہ احتجاج کا سلسلہ پھیلتا جائے گا، اور گورنمنٹ کو اس کی ساری ذمہ داری وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کے اوپر ہوگی، کیونکہ ماضی میں جتنے بھی دھرنے ہوئے یا معاملات ہوئے، تو اس کے اوپر جو بیرونی قوتیں ہیں وہ اس میں مداخلت کرتی ہیں اور جانی نقصان ہو جاتا ہے۔ تو آج جس طرح سے علامہ سعد رضوی صاحب کو گرفتار کیا گیا، انتہائی شیمفل، انتہائی شرم والی بات ہے کہ جس طرح سے ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، تو آج یہ جو حرکت ہوئی ہے، کیا یہ ریاست مدینہ کے حوالے سے تھی؟ ہرگز نہیں۔ تحریک لبیک کے کارکنان کے ساتھ ان کے جذبات کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ تو تاجدار ختم نبوت کے حوالے سے جو علم بلند کیا تھا علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے، تو ان کے بیٹے نے جس طرح سے اس علم کو بلند کیا تھا، تو ہر پاکستانی ان سے محبت کرتا ہے، ان سے محبت رکھتا ہے، رکھنی بھی چاہیے، کیونکہ یہ جو آواز بلند کی گئی تھی، یہ جو نعرہ بلند کیا گیا تھا تاجدار ختم نبوت والا، زندہ باد زندہ باد، یہی نعرہ بلاورا شریف سے خطیب حسین بادشاہ صاحب نے بھی بلند کیا ہوا ہے۔ تو اگر اس طرح کے یہ جو کوئی آدمی اگر تاجدار ختم نبوت کے حوالے سے اگر کوئی گستاخی کرے گا، تو یقیناً اس کو ہم نہ صرف ملک سے بدل کریں گے، بلکہ ہماری کئی مثالیں ایسی ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائیوں نے، قادری برادران نے اپنے سر قلم کروائے، تختہ دار پہ چڑھ گئے، غازی علم دین شہید، ممتاز قادری، جتنے بھی کتنوں کے نام لے۔ تو اس طرح یہ جو گورنمنٹ یہ کر رہی ہے، اس کی شدید الفاظ میں یہاں سے مذمت کا یہ جو میسج ہے یہ دیا جا رہا ہے، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، تو تاجدار ختم نبوت کی شان میں جو گستاخی کرتا ہے، تو اس کو عزت نہیں دی جاتی، اس کی تذلیل کی جاتی ہے، اس کا سر قلم کیا جاتا ہے، جہاد فرض ہے، تلوار اٹھائی جاتی ہے، یہ نہیں کیا جاتا کہ جو اس علم کو بلند کرے اس کو اٹھا لیا جائے۔ تو یہ جو آج حرکت کی گئی ہے پولیس کی جانب سے، پنجاب پولیس کی جانب سے، تو ہم یہاں سے یہ آئی جی پنجاب سے بھی یہی درخواست کرتے ہیں، امید رکھتے ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب سے بھی یہی کرتے ہیں کہ یہ فوری نوٹس ہے، علامہ سعد رضوی صاحب کو باعزت طور پہ بری کیا جائے فی الفور، اور جو سفیر ہے اس کو کل بے دخل کیا جائے، گورنمنٹ نے جو تحریری ایگریمنٹ کیا تھا اس کو بھی پورا کیا جائے۔ یہ تمام کہنا مطلب ہمارے بھی جذبات ہیں، ہمارے بھی تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ ہماری بھی محبتیں ہیں ایز اے پاکستانی سٹیزن، اور جتنی جماعتیں ہیں بلکہ تمام جماعتوں کو بھی چاہیے کہ تاجدار ختم نبوت کا یہ جو علم علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے بلند کیا تھا، تو اس علم کو لے کے چلیں تاکہ ملک میں انتشار نہ ہو، تاکہ سکون کے ساتھ یہ جو کام کیا جا سکے۔ سہیل کلیا صاحب ذرا میرے ساتھ رہیے گا، ہمیں جوائن کیا ہے شہید سیالوی صاحب۔ عورت مارچ پہ نکلنے والوں کو اور مسجد وزیر خان کے باہر ٹھمکے لگانے والوں کو تم لوگ پروٹوکول دیتے ہو، اور جب کوئی شخص پاکستان کی اسلامک آئیڈیالوجی کے دفاع کی بات کرتا ہے، جب کوئی شخص کہتا ہے کہ سرکاری سطح پہ فرانس میں گستاخانہ خا کے شائع ہوئے ہیں، تو ان کے ساتھ وہی کچھ کیا کر کے، اور پھر جب کوئی بندہ اسلام اور پاکستان کی اسلامک آئیڈیالوجی کے لیے نکلے، جو لوگ پاکستان سے پیار کرتے ہیں، جن کے باپ دادا نے، جن کے آباء و اجداد نے، جن کے روحانی پیشواؤں نے اس ملک کے لیے شہادتیں دی، قربانیاں دی،
उन लोगों को तुम लोग अरेस्ट कर लेते हो। शर्म से डूब मरने का मकाम है। ये इस 1.5 महीने में दूसरी इस तरह की गिरफ्तारी है। पहले हमें गिरफ्तार किया गया जब हम लोग निकले मस्जिद वजीर खान के लिए। भाई साद रिजवी जब निकल रहे थे उसका उन्होंने ऐलान किया तो अगले दिन उन्हें अरेस्ट कर दिया गया। मिस्टर खान, हैव सम सॉर्ट ऑफ मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज कि जब आप एक मुआहिदा करते हैं तो उसकी अहमियत क्या होती है, इसके बारे में भी आपको पढ़ लेना चाहिए था। जितना आप मगरिब की मिसालें देते हैं उनको ही पढ़ लो कि वो भी कोई कभी कभार मुआहिदों को पूरा कर लिया करते थे। बार बार मिलते करके अगर अगले की तारीख ली भी है तो तब भी उसको अब उस पर अमल पैरा किया जाता था, ना कि उन लोगों के जज्बात को आके मजरू करो तुम लोग कि जिन लोगों ने 70 साल से पाकिस्तान के लिए बगैर तनख्वाहों के शहादतें दे रहे हैं। वो लोग जो पाकिस्तान के लिए हमेशा हर किस्म का जुल्म सितम और हर किस्म का जबर बर्दाश्त करने के बावजूद, सहने के बावजूद हमेशा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया और लगाते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि तुम्हारे बकवासात करने वाले इनको तुम लोग बाइज्जत बरी करके मुल्क से बाहर दफा कर देते हो। इस्लाम के खिलाफ बकवास करने वालों को तुम लोगों ने मुल्क से बाहर बरी कर दिया। बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में ऐसे ऐसे प्रोफेसर हैं जिनका अभी तक तुमने सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किया, जिन लोगों ने उल्टे सीधे ऑल फॉल बकवासात बकी थी। लेकिन जब कोई बंदा पाकिस्तान की इस्लामिक आइडियोलॉजी के लिए आके बोले कि कहना चाह रहे हो ना कि जनाब शायद ये शहीर या साथ 2 अलग अलग लोग हैं, अलग अलग जमातों के, यह बात याद रखना, नामूस रिसालत और खत्म नबूवत के बुनियाद पर, उसके दिफा की बुनियाद पे हम कल भी एक थे, आज भी एक है और इंशाल्लाह बरोज़ क़यामत भी एक इकट्ठे जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला हम हर महाज पे, मैं इनके तमाम कारकुनान से कहता हूं, हमारे तमाम क़यादत और कारकुनान हर इस मुश्किल की घड़ी में आप उन्हें अपने शाना बचाना पाएंगे इंशाल्लाह ताला। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे सुहेल कलिया और शहीर सियालवी साहब। नाज़रीन, यकीनन आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि पाकिस्तान भर के तमाम छोटे और बड़े शहरों में इस वक्त एहतजाज जो है वो शुरू हो चुके हैं, रास्ते बंद कर दिए गए हैं, रोड ब्लॉक कर दिए गए हैं। जी नाज़रीन, मैं और आप यकीनन हम सब यही सोचते होंगे कि रियासत मदीना की बातें करने वाले यकीनन कुछ ना कुछ मदीना की रियासत का जो कानून है वो यहाँ पे नाफिज करेंगे। लेकिन हमें यह मालूम नहीं था कि जो ताजदारे ख़त्म नबूवत, ताजदारे मदीना, उनकी नामोस की खातर निकलेंगे, उनके ऊपर सीधी फायरिंग कर दी जाएगी, उनके ऊपर गोलियां बरसा दी जाएंगी। पहले तो हम ये सुनते थे, अक्सर ऐसे होता था कि शीलिंग की जाती थी मुजाहिरीन पर, लेकिन आज तो इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की पुलिस ने मुजाहिरीन पर सीधी फायरिंग कर दी। तो काबिल अफसोस बात यह है कि क्या रियासत मदीना में आका की नामोस की खातर निकलने वालों पर सीधी फायरिंग कर दी जाएगी, गोलियां बरसा दी जाएंगी।